یہ نفس امارہ ہے. یعنی پھر نفس کی 5 اقسام ہیں. پہلی قسم ہے نفس امارہ. دوسری کون سی قسم ہے؟ نفس لوامہ یا نفس طائبہ. تیسری کون سی ہے؟ نفس مطمئنہ. چوتھی نفس راضیہ. اور 5ویں قسم وہ نفس مرضیہ ہے. تو نفس امارہ کون سی ہے؟ کیا تعریف ہے؟ کہ انسان برائی کی طرف مائل ہو اور اس پر وہ مصر رہے، یعنی نیکی کی طرف اس کی کوئی رغبت نہ ہو، صرف برائی ہی برائی ہو. کیا تعریف ہے پھر نفس مطمئنہ کی؟ نیکی پر یہ نہیں مداومت اس کو حاصل ہو جائے اور برائی سے وہ پیچھے ہٹے، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یعنی عمومی طور پر ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے کہ دل میں اگرچہ خیال اور تصور پیدا ہوتا ہے برائی کا، لیکن مسلسل مجاہدات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے. اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ایسا کامدان ہو جائے کہ بغیر اطاعت میں اس کو چین اور سکون وہ حاصل نہ ہو سکے. جب تک وہ اطاعت کرے نا، جب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول نہ رہے، تو وہ بے اطمینانی، بے سکونی اور بے چینی وہ محسوس کرتا ہے. اور اس کی مثال حضرت یوں بیان فرماتے ہیں جیسے مچھلی اس کے لیے پانی ہے. مچھلی جتنا بھی پانی میں غرق ہوگی، ڈوبی ہوگی، چھپی ہوگی، اتنا ہی اس کو استقرار اور تمکن اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، مطمئن رہتی ہے. اگر معمولی بھی پانی کم ہو جائے، اس کے جسم کا کوئی حصہ پانی سے باہر نکلے، وہ تڑپنے لگ جاتی ہے. پانی میں غرقاب ہو تو یہی اس کے لیے اطمینان ہے. فرمایا یہی نفس مطمئنہ کا حال ہے کہ کامل اطمینان میں اس کو حاصل ہو جائے تو یہ نفس مطمئنہ ہے. اور نفس راضیہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ ثمرات عطا فرما دیتے ہیں، ان ثمرات کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے. یہ نفس راضیہ ہے. نفس راضیہ ہے. یا یہ کہ تسلیم اور رضا کے مقام پر انسان فائز ہو جائے، یہ نفس راضیہ ہے. کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، میں نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیا. تفویض بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو رضا بالقضاء بھی کہتے ہیں، اس کو تسلیم و رضا بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ہے نفس راضیہ. اور پھر اس کے بدلے میں جو کچھ یہ کر رہا ہے، جو اعمال کر رہا ہے، جو مجاہدہ کر رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو مرتب فرما دے، ترتب رضا الہی ہو جائے. اس کو نفس مرضیہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی پھر جنجوئی فرماتا ہے، دادرسی فرماتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نفس مرضیہ کہا جاتا ہے. تو نفس کی 5 اقسام ہوئی: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ اور نفس مرضیہ. یہ 5 اقسام ہوگی. تو انسان آہستہ آہستہ اپنی تربیت کرے گا. نفس امارہ ہے، عمومی طور پر کافر کا نفس تو ہے ہی امارہ، لیکن جو مسلم ہے، مسلمان ہے، اس کا نفس امارہ ہو سکتا ہے اگر وہ نیکی کی طرف راغب نہ ہو رہا ہو. لیکن چونکہ ایمان موجود ہے، کسی نہ کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما ہی دیتا ہے. اس کا نفس عمومی طور پر نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ بن جاتا ہے. یعنی وہ گناہ بھی کرتا ہے، ساتھ نیکی بھی کر لیتا ہے. رجوع اللہ کی توفیق اس کو مل جاتی ہے. اگرچہ غالب اس پر بدی ہے، برائی ہے، زیادہ برائی کی طرف وہ مائل ہے، لیکن چونکہ ایمان موجود ہے تو اس ایمان کی برکت سے وہ برائی سے پورا لطف اٹھا نہیں سکتا. حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر وہ برائی سے پورا لطف اٹھاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے نہیں، ملامت اس کے دل میں ہے نہیں، ندامت ہے نہیں، تو وہ برائی سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے، گناہ سے پورا فائدہ اور لذت اور مزہ اٹھاتا ہے. اور جو مومن ہے، مسلمان ہے، فاسق فاجر ہے، عاصی ہے، نافرمان ہے، تو فرمایا باوجود اپنے عصیان اور نافرمانی کے اور سرکشی کے وہ گناہ سے پورا لطف اٹھا نہیں سکتا. کیوں؟ دل میں اکٹھا کرے تھا کہ یہ میں برا کام کر رہا ہوں. جس درجے کا آدمی ہو لیکن دل میں برائی ضرور رہتی کہ کام برا ہے، تو اس برائی کی وجہ سے اس گناہ کی لذت جو ہے وہ خود بخود کم ہوتی رہتی ہے. تو 5 اقسام ہو گئی: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ اور پھر نفس راضیہ، اور 5ویں قسم نفس مرضیہ. تسلیم و رضا کیا مطلب؟ کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. یقیناً ایسے ہی ہے، انسان کا اس میں اختیار اور بس نہیں ہے، لیکن انسان اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نفس راضیہ کہتے ہیں. اس کو تسلیم و رضا کہتے ہیں. گویا جزر شادولا کہ جزر مولا ادھر شادولا، ایسا اس کا مزاج جو ہے وہ بن جائے. اس کو نفس راضیہ کہتے ہیں. نفس مرضیہ کیا ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے نا اس مجاہد کی محنت کو قبول بھی فرما لے نا، تو پھر اس کو نفس مرضی ہے، یہ نہ ہو کہ یہ تقویٰ کام ہو. جیسے طالب علم تھا، خوش ہو رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ آج کل بڑے خوش ہو، خیر تو ہے. لوگ تنگ ہوتے یار گھر پہنچ جاؤ، تم جو ہے نا یہاں خوشی خوشی رہ رہے ہو، خیریت ہے؟ اس نے کہا خوش نہ ہوں میں جو ہے نا شہزادی کے ساتھ نکاح کے چکر میں ہوں، کہ شہزادی کے ساتھ نکاح کے چکر میں لگے ہوا ہوں. اچھا، انہوں نے کہا یار تم طالب علم آدمی ہو، غریب آدمی ہو، اور جو ہے نا اتنی بڑی سلامی لگا دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہزادی کے ساتھ جو ہے تم نکاح کرو، شادی کرو؟ اس نے کہا ہاں بالکل، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، آدھا کام بھی ہو گیا. کہ کیسے آدھا کام ہو گیا؟ اس نے کہا میں راضی ہوں کہ شہزادی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے اور میں راضی ہوں. تو ماشاء اللہ دو راضی ہو، آدھا کام جو نہیں ہو وہ کیا؟ اس نے کہا وہ راضی نہیں ہے. تو ہماری عبادت بھی ایسی ہے کہ اللہ نفس سے راضی ہے. ہم اپنے خیال میں کہتے ہیں کہ میں تو عبادت کر رہا ہوں، بس جو ہے نا میں راضی ہوں. انسان تو راضی ہے لیکن اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے یا نہیں ہے؟ اس کو جو ہے انسان اس پر غور و فکر کرے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، جو عبادت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر موت قبولیت بھی لگا ہے کہ میرا عمل مردود تو نہیں ہو رہا عدم اخلاص کی وجہ سے، عدم الہیت کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، نامنوود کی وجہ سے. تو اس وجہ سے اپنے عمل میں انسان اخلاص کو بھی پیدا کر لے. جب اخلاص ہوگا تو پھر وہ عمل قبول ہوگا، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رضا جو ہے اس کا ترتب بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر اس کی دادرسی بھی فرماتا ہے، اس کی دلجوئی بھی فرماتا ہے. اور اگر کسی بات پر وہ قسم بھی کھا لے، اللہ والوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا مقام عطا فرما دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے نامراد نہیں چھوڑتا. لو اقسم باللہ لا برا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. کس وجہ سے فرما دیتا ہے؟ کہ مصالحہ سال کا مجاہدہ کیا ہوتا ہے، اپنے کو کپایا ہوتا ہے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو کچھ تو عطا فرماتا ہے. دنیا میں جو ہے نا بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں، آخرت تو ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو شہرت اور قبولیت، ہیبت اور غلبہ یہ عطا فرما دیتا ہے. قرآن یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اب اسی نفس کی جو ہے اصلاح کرنی ہے انسان نے، اور اصلاح کیسے ہوگی؟ کسی مصلح کے پاس ہو جائے گا کہ اس کا یہ نفس امارہ لوامہ میں بدل جائے، پھر مطمئنہ میں بدل جائے، پھر راضیہ میں، پھر مرضیہ میں. یہ کیسے ہوگا؟ کہ کسی نفس خوش کو جو ہے نا وہ پکڑے گا، نفس خوش کو پکڑے گا جس کو جو ہے نا اس چیز کا علم ہے کہ نفس کی اصلاح کیسی ہوتی ہے. جیسے کوئی سانپ کو پکڑنا چاہے تو جو پالو وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو اس کو پکڑنے والے ہیں، اس کے پاس انسان جائے گا، ان سے وہ طریقہ سیکھے گا، دم کو سیکھے گا، پکڑنے کا طریقہ سیکھے گا، تو یہ بھی جو ہے حشرات کو پکڑنے کے قابل ہو جائے گا. تو اسی طرح نفس خوش کے پاس انسان جائے گا تو پھر اس کے نفس کی اصلاح ہوگی. از خود جو ہے انسان اپنی اصلاح وہ نہیں کر سکتا. خود جو ہے کوئی کہ میں اپنی اصلاح کر لوں تو ایسے اصلاح نہیں ہوگی. اور جب رضائل کا امارہ ہو جائے، رضائل مسائل میں بدل جائے تو اسی کو فنائے نفس کہتے ہیں. عام طور پر کہا جاتا ہے بھائی فنائے نفس فلاں کو حاصل ہوگی ہے، یا نفس کو فنا کرنے کی کوشش کرو. کیا مطلب؟ کہ رضائل کو مبدل و مسائل کرنے کی کوشش کرو. یہ جو رضیلیں ہیں ان کو ختم کرو اور ان کی جگہ اچھی صفات انسان اپنے اندر پیدا کر دے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فنائے نفس کہتے ہیں. گویا فنا اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے بقا لازم ہے، اور بقا مجمد ہے فنا کے اندر. فقا اندر بقا یا بقا اندر فنا، اس کو یہ اصطلاح بھی کہا جاتا ہے. یعنی ایک شخص ہے کہ وہ فانی ہو گیا، ہم کہتے ہیں فنا فی اللہ ہو گیا. کیا مطلب؟ اس کے رضائل خسائل سے جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں، مبدل اور خسائل ہو چکے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے. کوئی یہ چاہے کہ میں باقی رہوں تو وہ